इसराइल आखिर कितना ताकतवर है। दोस्तों, दुनिया में एक उभरती हुई ताकत जो कि दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है और वो न्यूक्लियर वेपन भी रखता है, जिसको अगरचे उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल टेक्नोलॉजी से किस कदर लैस है और इसराइल से पंगा लेना किस कदर मुश्किल है। दोस्तों, इसराइल आखिर कितना ताकतवर है और इसके पास क्या क्या कुछ है, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके लाजमी मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसराइल जो कि 1948 में वजूद में आया, वो आखिर इन 70 से 75 सालों में इतना ताकतवर कैसे हो गया। इसराइल के बारे में आज आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसराइल एक ऐसी लोकेशन पर है कि जिसके चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं और इसमें एक तरफ समुंदर भी इसको लगता है। दोस्तों, इसराइल की लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि ये चारों तरफ मुस्लिम ममालिक में गिरा हुआ है और यहाँ पर ये मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये मुस्लिम ममालिक की पकड़ में नहीं आ रहा और ये छोटा सा मुल्क जिसका रकबा तकरीबन पाकिस्तान के सूबे KPK से भी आधा है, तकरीबन 21,000 मरबा किलोमीटर, तो ये मुल्क कैसे पूरी दुनिया को धकेल डाले हुए है। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि इसराइल में जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस वक्त माएँ रियाजी के सवालात हल करती हैं ताकि बच्चे के जहन पर इसके असरात पड़ें और वो बच्चे ज़हीन और शातिर हों। दोस्तों, इसराइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसराइल के लोग हफ्ते के दिन छुट्टी करते हैं और वो हफ्ते के दिन अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने पर जाते हैं और अपने दिमाग से बिजनेस की चीज़ें सोचते हैं। इसराइल के जो लोग हैं वो कारोबार करते हैं, वो जॉब नहीं करते। यही वजह है कि अमेरिका में भी अगर आप देख लें तो यहूदी आपको डॉक्टर कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि वो इस फील्ड में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। इसराइल के लोग जो हैं वो इस कदर शातिर जहन के हैं, इस कदर तेज जहन के हैं कि वो कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने पैसों को फैला कर रखेंगे, कुछ इस बिजनेस में, कुछ इस बिजनेस में और कुछ किसी और बिजनेस में। इसराइल जो कि दुनिया में एक उभरती हुई सुपर ताकत बन चुका है और इसके पास जदीद तरीन असला भी मौजूद है। ये लोगों पर इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसराइल के लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मौजूदा दौर में इसराइल जो कि खुद एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और बार बार वो लबनान पर और फ़लस्तीन पर हमले कर रहा है, लेकिन ये अपनी गलती उसको नज़र नहीं आ रही है। अब हम आते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल के लोग जिनकी आबादी टोटल तकरीबन 1 करोड़ से भी कम है, तकरीबन 90 से 95 लाख, वो लोग इस कदर तेज हैं और इस कदर खुराती जहन वाले हैं कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजियों को उन्होंने अपने मुल्क में बनाया हुआ है। उनका सेंटर कि दुनिया भर में जितने भी गूगल का सेंटर है, यूट्यूब का सेंटर है, कि दुनिया में किसी भी चीज़ का सेंटर है, जब उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है तो वो उसको इसराइल में बनाते हैं और उसके बाद उसको पूरी दुनिया में सेल आउट करते हैं। इसराइल दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसका रकबा तो बहुत छोटा है, लेकिन इसने इस कदर तेज़ी से तरक्की की कि हम चाहे जितना भी उससे इख्तिलाफ करते हों, लेकिन जो चीज़ें उससे सीखनी चाहिए वो हमें उससे ज़रूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, इसराइल में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है और ट्रैकों का भी एक जाल बिछा हुआ है। इसराइल में ट्रेन पर सफ़र करना बहुत आसान और बहुत ही सस्ता है। इसी तरह बस पर सफ़र करना भी बहुत सस्ता है, लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसराइल के लोग कारोबार करना पसंद करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा जगहों पर करते हैं ताकि अगर उन्हें एक जगह से नुकसान हो भी जाए तो उन्हें यह पता हो कि मुझे दूसरी जगह से फ़ायदा हो रहा है। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस बच्चे पर ये लाजम कर देते हैं कि जब वो एक उम्र तक जाएगा, स्पेसिफिक उम्र तक, तो वो फौजी ट्रेनिंग हासिल करेगा। यही वजह है कि उनमें लड़कियां हों या लड़के, वो फौजी ट्रेनिंग लाजमी हासिल करते हैं जो कि 3 से 5 साल की होती है। इसी वजह से इसराइल के पास दुनिया की
سب سے بڑی فوج تو نہیں لیکن دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والی فوج کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ آرمی ریزرو میں ہے کہ جب کبھی ان کو ضرورت پڑے گی وہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں گے اور وہ ان کو جنگ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ اپنی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنی جان لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹیکنالوجی پر بھی اپنی مکمل جان لگا رہے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کے یہودی اپنے یہودیوں کی اس قدر عزت کرتے ہیں کہ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ دنیا بھر میں اگر کہیں پر بھی کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو اسرائیلی پاسپورٹ جاری کر دیتے ہیں تاکہ وہ جب بھی چاہے وہ اسرائیل آ سکتا ہے۔ اسرائیل کی ترقی تو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اب اس کے بیچوں کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ اسرائیل جو کہ دنیا بھر میں اپنے اس نیلے اور وائٹ جھنڈے کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں داؤدی ستارہ بھی بنا ہوا ہے، یہ اسرائیل پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ امریکہ بھی اس سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ ہیکر پائے جاتے ہیں جو کہ سسٹموں کو ہیک کر لیتے ہیں اور اس میں وہ بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ ان کے بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے ہاں جب کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو میٹرک کی ڈگری اس وقت ملتی ہے جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی ایسی اپلیکیشن بناتا ہے یا کوئی ایسا سسٹم بناتا ہے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ اس قدر تیز ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو بادام بھی کھلاتے ہیں۔ دوستو، ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے اور یہ چیزیں میٹر بھی کرتی ہیں۔ اسرائیل کی اکانومی کی اگر بات کریں تو اسرائیل کی اکانومی بہت مضبوط ہے اور اس کی اکانومی پاکستانی پیسوں میں اگر ہم کنورٹ کریں تو تقریباً 80 روپے میں ایک اسرائیلی پیسہ ملتا ہے، جس کی جو اسرائیل کی کرنسی ہے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین آئرن ڈوم ہے جو کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس میزائل کو ہوا میں ہی ختم کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اور ایسا انہوں نے کئی دفعہ کیا بھی ہے جو کہ آپ حالیہ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ جب حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل داغے تو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے ان کو ہوا میں ہی ختم کر دیا۔ اسی طرح جب کسی اور جماعت نے بھی اسرائیل پر جب ایک دوسری جماعت نے بھی اسرائیل پر میزائل داغے تھے تو اس وقت بھی اسرائیل کے آئرن ڈوم نے ان کو ہوا میں ہی ختم کر دیا۔ لیکن یہ آئرن ڈوم اتنا طاقتور تو ہے کہ ان کو ہوا میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ یہ سارے میزائلوں کو ہی ہوا میں ختم کر دے، کیونکہ جب کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ میزائل چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جس میں اسپیسیفک میزائل بھرے ہوتے ہیں وہ ان مخصوص میزائل کو تو روک لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد سے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر زمین پر لینڈ کر جاتے ہیں اور اس جگہ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جہاں پر وہ لینڈ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جوان بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی لڑکیاں بھی کافی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اسرائیل میں جب کوئی بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو والدین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی شادی کرا لیں، ورنہ اسرائیل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کا اثر اس کے والدین پر ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے، 18 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کرا دی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ کرے گی تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گناہ والدین کو ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جلدی شادی کرا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسرائیل کے لوگ شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسرائیل میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے اور وہ جتنی بھی چاہیں اتنی شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف مرد کو ہے۔ عورت کے بارے میں اسرائیل میں یہ ہے کہ عورت کا خاوند اگر مر جائے تو وہ دوسری شادی تو کر سکتی ہے لیکن اپنے خاوند کے بھائی سے، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ دوستو، اسرائیل کے بارے میں یہ سارے رواج تو ہیں ہی، لیکن اب آپ کو اسرائیل کے فوڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ کھانے میں بہت زیادہ شوقین ہیں اور وہ کھانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے کھانے کے بھی کچھ خاص اصول ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے فروٹ کھا لیتے ہیں، یعنی جب انہوں نے کوئی کھانا کھانا ہوتا ہے، شام کا، صبح کا یا دوپہر کا، تو فروٹ انہوں نے اس سے پہلے کھانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فروٹ کو کھانے کے بعد کھائیں گے تو اس سے ان کے اندر سستی آئے گی، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ فروٹ کو کھانے سے پہلے کھاتے ہیں۔
اسرائیل کے لوگ مچھلی کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ صبح شام دوپہر ہر کھانے میں ہی تقریباً مچھلی کو اپنی ٹیب پر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل میں مختلف گیمز بھی کھیلی جاتی ہیں جن میں ان کے بچوں کو شطرنج اور دوسری گیمیں بہت مہارت سے سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ چالیں چلنا سیکھ سکے۔ اسرائیل دنیا میں آگے نکل چکا ہے اور وہ اب اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اسرائیل دنیا میں یہودیوں کا سب سے چھوٹا اور واحد ایک ہی ملک ہے جہاں پر یہودی آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی اتنے اثر رکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال $3 ارب صرف ڈیفینس کی مد میں اسرائیل کو یوں ہی دے دیتا ہے کہ اسرائیل اپنا ڈیفینس کر سکے۔ اسرائیل کے GDP کی بات کریں تو اسرائیل اپنے ٹوٹل بجٹ کا 80% اپنے ڈیفینس پر خرچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج ان کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے اور اس دور میں وہ اور بھی آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا قریب ترین ساتھی انڈیا ہے جو کہ اس کو اس معاملے میں بھرپور مدد بھی کرتا ہے اور اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے لوگ کہیں پر بھی دنیا میں جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کے لوگ اسرائیل میں نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے یوزیبل ہے۔ اسرائیل میں پارلیمنٹری سسٹم ہے جس کے تحت ووٹوں کے ذریعے وہاں پر ایک صدر اور وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے جو کہ ان کے ملک کو چلاتا ہے۔ اسرائیل کی اکانومی مضبوط ہے اور وہ اس میں اور بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ہوپ سو کہ اسرائیل کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے نیچے فلسطین کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔